السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے رمز محبت کی ایپیسوڈ 37 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا جی، میں نے پوسٹ لگائی تھی ابھی اور میں نے لکھا تھا کہ دہلی میں پالیوشن ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے میری چھوٹی بیٹی کو تھوڑا سا مطلب کف اور کولڈ ہو رہا ہے۔ کولڈ تو ٹھنڈ کی وجہ سے، بٹ کف بہت اتنا پالیوشن ہے، بہت زیادہ AQI بہت ہے یہاں پر۔ تو میری ایک بہت پیاری لیڈر ہیں، ان کا میسج آیا، آپ سچ میں پاکستان سے وہ انڈیا سے ناول لکھتی ہیں؟ تو یہ تو خیر ایک میسج کا میں نے آپ کو بتایا، مجھے بہت سارے یہ میسج آتے ہیں، DM بھی آتے ہیں، آپ سچ میں انڈین ہیں؟ آپ اچھا بہت پیارے، تو مطلب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور ان کو جب وہ میسج لکھتے ہیں نا، اس میں بڑی انوسینس ہوتی ہے۔ آپ اردو کیسے پڑھ لیتی ہیں؟ آپ اردو کیسے لکھ لیتی ہیں؟ آپ سچ میں انڈین ہیں؟ اچھا، اینیمی گرل کر کے ایک ہے، اگر آپ سنیں میری وائس تو بتائے گا، وہ تو بیچاری انہوں نے ایک بار مجھے لکھا تھا، مے بی اینیمی گرل یا کوئی اور تھی، سوری اگر میں غلط، مجھے شاید دھیان نہیں، کہ جب میں نے اس سے پہلے لکھا تھا کہ میں بزی ہوں اور دہلی میں سم تھنگ میں نے سے کچھ لکھا تھا، تو انہوں نے کہا سب چھوڑیں، یہ بتائیں آپ دہلی سے ہیں؟ تو ان کا ایموجی بھی مطلب وہ حیران کر دینے والا ایموجی کے ساتھ انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ تو یہ بہت ہی کامن سی بات ہے، اور یہ مطلب یہ جو کامنٹ ہیں یہ بہت کامن ہو چکے ہیں میرے لیے، لیکن میں ہر بار جب بھی پڑھتی ہوں مجھے اتنی ہنسی آتی ہے اور پیار بھی آتا ہے اپنے ان ریڈرز پر، جو مطلب حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اور کچھ سے پوچھتے ہیں آپ کو اردو کیسے آتی ہے، آپ نے سیکھی ہے؟ اچھا، ایک نے مجھے میسج کیا تھا، اچھا آپ نے کوئی کورس کیا ہے اردو کا؟ تو یار میں کتنی بار بتاؤں کہ اردو ہماری لینگویج ہے، اردو انڈین لینگویج ہے، اردو UP کے میرٹھ میں جنمی ہوئی لینگویج ہے، جو کہ 2 ہندو بھائیوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ یہ کسی مسلمان نے بھی نہیں بنائی تھی یہ لینگویج، جو اگر ہم مسلمان مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بولتے ہیں اردو تو مسلمان نہیں، یہ 2 ہندو بھائیوں نے ایجاد کی ہوئی لینگویج ہے۔ تو اور اگر آپ ہمارے انڈیا کے بہت سارے اسٹیٹ دیکھیں، اسٹیٹس میں جیسے UP میں لکھنؤ ہوا، علی گڑھ ہوا، رامپور ہوا، حیدرآباد ہوا، بہت سارے اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر، بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر خالص اردو یعنی پیور اردو، اور اتنی خوبصورت اردو بولی جاتی ہے کہ وہاں کے نان مسلمس بھی بہت خوبصورتی سے بولتے ہیں، بہت خوبصورتی سے لکھتے ہیں۔ تو مجھے نا آج تک کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ یار اتنا کیا مطلب آپ لوگ کیسے شوق ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کو بنے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، اور آپ ہی خود سوچیں، جو آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ پارٹیشن کے ساتھ گیا ہوا ہے آپ کے پاس۔ تو انڈین مطلب کیا ہی کہوں یار، بڑے پیار بھی آتا ہے آپ لوگوں کی اس سوال پر کہ یار کتنے پیارے ہیں وہ، مطلب بھولا پن جو ہوتا ہے نا، وہ میں پھر کہوں گی انوسنس جو ہوتی ہے نا، وہ جو آپ کے سوال میں آپ کو اردو آتی ہے۔ تو میری جان، یہاں پر اردو اسکولس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہم لوگ اردو بولتے بھی ہیں، ہم لوگ لکھتے بھی ہیں، اور میرے فادر جو ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، میرے فادر خود ایک بینک آفیسر، ریٹائرڈ بینک آفیسر ہیں، لیکن اس کے بعد میرے فادر نے میں اپنی بیٹی کی بات پر ایک دم فوکس کر گئی۔
میرے فادر جو ہیں وہ آرٹیکل لکھتے ہیں ایک نیوز پیپر میں، اور میرے فادر جو ہیں وہ سالوں پرانے، 100-150 سال پرانے جو بیان ہوتے ہیں اردو میں ان کو درست کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 2 سال پہلے میرے فادر کے پاس پاکستان سے ایک بیان نامہ آیا تھا، اور وہ پاکستانی آرمی میں تھے، اور انہیں پتہ نہیں کس کے ذریعے انہوں نے دبئی، اور دبئی سے میرے فادر کے پاس وہ بیان نامہ درست ہونے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ بہت ہی، چلیے تو خیر بہت اچھی اور پراؤڈ کی بات ہے ہمارے لیے، لیکن ہاں یار، اردو ہماری لینگویج اور ہم سے آتی ہے، تو پلیز اب مت پوچھنا، میں بہت بار بتا چکی ہوں۔ چلے خیر، بہت لمبی بات ہو گئی ہے، اب بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ جنان کے نازک لب بخت خان کے عنابی لبوں پر دھیرے دھرے اسے چاروں شانے چت کر گئے تھے۔ جنان نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو چوم کر وہ جیسے ہی پیچھے ہونے لگی، بخت خان نے ایک دم اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا دیا۔ جنان اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے چونک کر بخت خان کو دیکھا، جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ جنان کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے لگا شاید بخت خان نے نیند میں یہ کیا ہے۔ جنان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے بالوں کو اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کرانے لگی، لیکن اسے یہ دیکھ کر اور شدید جھٹکا لگا کہ بخت خان اپنے ہاتھ اس کے بالوں سے ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ خان! اس نے آہستہ سے بخت خان کو آواز دی، لیکن وہ سوتا بنا رہا۔ خان! جنان کو شک ہوا، وہ جاگ رہا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ بخت خان کے چہرے کے اور قریب کیا اور اس کی بند پلکوں کو بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چہرے کو جتنی معصومیت سے دیکھ رہی تھی، بخت خان بند آنکھوں سے بھی اس کی معصومیت کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ تو اب ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے لگا تھا۔ تم جاگ رہا ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ جنان کے پوچھنے پر بخت خان کو اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو اونڈ کر آنے سے روکنے کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ لگ تو نہیں رہا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد جنان نے خود سے کہا اور دوبارہ اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اس بار بخت خان نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ خان تو سو رہا ہے۔ اسے کچھ سکون ہوا۔ سکون ہوتے ہی وہ پھر اسے دیکھنے میں محور ہو گئی۔ جنان کبھی اس کی گھنی پلکوں کو چھوتی، کبھی اس کی کھڑی ستوا ناک کو، تو کبھی اس کے عنابی لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگتی، اور جب اسے کچھ احساس ہوتا تو وہ اس کے چہرے کے قریب ہوتی اور اس کے ایک نقوش کو نرمی سے اپنے لبوں سے چومنے لگتی۔ بخت خان کو اس وقت خود پر کس طرح کنٹرول کر رہا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ بخت خان اس وقت خود پر کس طرح کنٹرول کر رہا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ وہ چاہتا تو آنکھیں کھول کر اس کو سرپرائز کر دیتا، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو وہ جنان کی اتنی معصوم سی اداؤں کو کیسے محسوس کر سکتا، اور اس وقت جو وہ محسوس کر رہا تھا، اس احساس کو محسوس کرنے کے لیے کئی راتیں اس طرح گزار سکتا تھا۔ بخت خان کو دیکھتے ہوئے اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ نیند کی آغوش میں جاتے ہی اس کا سر بخت خان کے دائیں کندھے پر
ढलक गया। इसे कंधे पर अचानक जनान के सर रखने पर बख्त खान ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल कर देखा तो जनान का चेहरा नजर आया। वो आंखें बंद किए हुए थी। गहरी गहरी सांसें इस बात की गवाह थीं कि वो सो चुकी है। बख्त खान ने अपना दायां हाथ इसके कंधे पर रखा और बड़ी एहतियात से इसको सही से लिटाकर अपने दाएं हाथ से इसके गिर्द अपना हिसार बांध लिया। फिलहाल वो करवट लेकर नहीं लेट सकता था। इसको अपने साथ लगाकर बख्त खान झुका और इसके बालों पर अपने लब रखकर खुद भी आंखें बंद कर ली। सुबह जनान की आंख खुली तो इसने सबसे पहले अपने पहलू में बख्त खान को देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। इसे लगा वो वॉशरूम में है। वो उठकर अपने बाल समेटकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई और बख्त खान का इंतज़ार करने लगी। इसे बैठे हुए कुछ देर गुजर गई। इसे ना तो वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी और ना ही इसे एहसास हो रहा था कि वॉशरूम में कोई है। वो जल्दी से उठी और वॉशरूम के पास जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। खान तुम अंदर है? जनान ने पूछा, लेकिन इसे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। खान? इसने दोबारा बख्त खान को आवाज़ दी और हैंडल घुमाकर देखा तो दरवाज़ा खुल गया। बख्त खान अंदर नहीं था। ये कहाँ गया? जनान ज़ेर-ए-लब बड़बड़ाई और जल्दी से कमरे से निकल गई। खान? इसने सीढ़ियाँ उतरते हुए बख्त खान को दोबारा आवाज़ दी। तभी इसे किचन से खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर किचन में भागी। बख्त खान एप्रन पहने किचन में काम कर रहा था। ये तुम क्या कर रहा है? वो एकदम उसके पास आकर बोली। बख्त खान चॉपिंग बोर्ड पर प्याज रखे अपने दाएं हाथ से इसे काट रहा था। ऑमलेट के लिए प्याज चॉप कर रहा हूँ। इसकी तरफ देखकर बख्त खान ने मुस्कुराकर कहा। इसे देखकर एकदम बख्त खान को इसकी कल रात वाली हरकत याद आ गई। इसे याद करते बख्त खान के होंठों पर खूबसूरत तबस्सुम बिखर गया। तुम क्यों कर रहा है ये सब? हम हैं, हम करेगा। हटो यहाँ से। बख्त खान के हाथ से चाकू लेने की कोशिश करते जनान ने कहा। नहीं, मैं खुद कर लूँगा। बख्त खान ने अपना हाथ एकदम पीछे करते हुए कहा। खान, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। जनान ने कहा, अगर तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा तो और ख़राब हो जाएगी। बख्त खान ने जनान को देखते हुए सोचा, जो इसके हाथ से चाकू लेने की तकधौक कर रही थी। तुमको सुनाई नहीं दिया हम क्या कह रहा है? हमको दो, हम बनाएगा तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट। जनान ने अपनी कोशिश में नाकाम होते हुए कहा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बना रहा हूँ। कल तुमने बना दिया था, आज मेरी टर्न है। बख्त खान ने मुस्कुराकर कहा। हालांकि इसका दिल तो चाह रहा था कि इससे कहे, बीबी तुम रहने ही दो, लेकिन वो कहकर अपनी मासूम बीवी को उदास नहीं करना चाहता था। तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे काम करेगा? वो परेशान होकर बोली। मेरी तबीयत ठीक है और मेरा बायां हाथ काम नहीं कर रहा। दायां हाथ तो अच्छे से काम कर रहा है। मैं इससे नाश्ता बना लूँगा। बख्त खान ने अपना दायां हाथ इसे दिखाते हुए कहा। खान, डॉक्टर ने तुमको आराम के लिए कहा था। जनान बोली, अगर मज़ीद तुम्हारे हाथ का खाना खाए तो ज़िंदगी भर का आराम मिल जाएगा। बख्त खान ने दिल में सोचा, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट सजाए वो इसे ही देख रहा था, जो उदासी इसके सामने खड़ी थी।
अच्छा ठीक है, हम तुम्हारा मदद करेगा। थक हार कर वो बोली, हाँ हाँ तुम कहवा बना लो, बाकी ऑमलेट और टोस्ट मैं कर लूँगा। कहकर बख्तवार ने दोबारा चॉपिंग स्टार्ट कर दी और जन्ना ने दूसरे स्टोव पर कहवा बनाने के लिए रख दिया। कुछ देर में इनका ब्रेकफास्ट तैयार था। ऑमलेट इतना टेस्टी था कि जनान को यकीन नहीं आ रहा था कि ये बख्त खान ने बनाया है। वाह खान, तुमको तो खाना बनाना आता है, कहते हुए जनान ने इसकी तारीफ की। हाँ, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, बख्त खान ने कहा। चलो, पुलिस वालों को कुछ तो अच्छा आता है, खाते हुए इसने कहा तो बख्त खान ने आंखें छोटी करके जनान को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ पुलिस वालों को कुछ तो आता है और कुछ लोगों को तो वो भी नहीं आता। इन्हें तो ये तक नहीं पता होता कि सर्विंग स्पून कौन सा है और टी स्पून। ऑमलेट खाते हुए बख्त खान ने जनान पर सुकून से तंज किया। बख्त खान के तंज करने पर जनान ने इसकी तरफ देखा, फिर अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर इसे घूरने लगी। हमारा मौज ने हमसे कभी कोई काम नहीं कराया, ना ही हमको कभी किचन में जाने दिया, इसलिए हमको नहीं पता कि सर्विंग स्पून क्या होता है और टी स्पून क्या होता है। लेकिन अब हम सीख रहे हैं ना। कल हमने तुम्हारे लिए अंडा पराठा बनाया था और इससे पहले सूप बनाया था। वो बख्त खान को जता रही थी। तुमने ये बनाकर मुझ पर एहसान अजीम किया था, मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? बख्त खान ने इसके जताने पर कहा तो वो मुंह बना कर रह गई। इसके मुंह बनाने पर बख्त खान मुस्कुरा दिया। फिर दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। बख्त खान पहले उठकर अपने कमरे में आकर जनान आ गया। जनान इसके जाने के बाद बर्तन को सिंक में रखकर धोने लगी। बर्तन धोकर वो भी कमरे में आ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इसकी नज़र सामने बख्त खान पर पड़ी, जो बेड के कोने पर बैठा अपनी हाईनेक उतारने की कोशिश कर रहा था। जनान ने इसे देखा, फिर इसके पास रखे इसके कपड़ों को वो कपड़े चेंज कर रहा था। एक लम्हे को जनान का दिल किया कि वो पलट जाए। वो ऐसा कर भी चुकी होती अगर बख्त खान इसको ना देख लेता। वो अपना हाथ रोके जनान को देख रहा था। जनान को इस लम्हे कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करे। फिर एकदम वो आगे बढ़ी और आतिशदान में और लकड़ियां लगाने लगी। बख्त खान ने अजीब नज़रों से इसे देखा और फिर आस्तीन से अपना बायां हाथ निकालने की कोशिश करने लगा। हाथ को हल्का सा ऊपर करते हुए भी इसे बेहद तकलीफ़ हो रही थी। जब तकलीफ़ हद से सवा हुई तो इसने हाथ निकालने की कोशिश छोड़कर अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को थाम लिया। जनान लकड़ियां लगाकर वहीं बैठ गई। इसे कोई परवाह नहीं थी कि पीछे वो किस तरह से चेंज कर रहा होगा। खामोशी के कुछ लम्हे दोनों के दरमियान से गुजर गए। बख्त खान इसकी पुश्त को घूरता रहा, फिर दोबारा अपने हाथ निकालने की कोशिश की। इस बार हाथ निकालते हुए इसके ज़ख्म में टीस उठी तो वो एकदम करहा कर रह गया। बख्त खान के कराहने पर जनान ने पलट कर एकदम इसकी तरफ देखा। बख्त खान अपना हाथ थामे आंखें बंद किए दर्द की टीसों को बर्दाश्त कर रहा था। वो जल्दी से उठी और बख्त खान के पास आकर एकदम इसके हाथ को सहारा दिया। बख्त खान ने इसकी तरफ देखा और फिर दोबारा अपना हाथ निकालने की कोशिश करने लगा। जनान ने इसे देखा, फिर इसके हाथ थामकर एहतियात से अपने कंधे पर रखा
اور آستین نکالنے لگی۔ آستین نکال کر جنان نے ہائی نیک اتار کر سائیڈ میں رکھی اور پھر اس سے نظریں چرا کر پلٹ کر جانے لگی۔ کہاں؟ بخت خان نے ایک دم اس کی کلائی تھام کر پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر جنان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ کپڑے اتارنے میں مدد کر دی ہے، کپڑے پہنانے میں کون کرے گا؟ کپڑے پہنانے میں کون مدد کرے گا؟ بخت خان نے اس کے سوالیہ نظروں سے کے جواب میں کہا۔ اس کی بات پر جنان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ بخت خان نے دلچسپ نظروں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اسے پتا تھا وہ کس بات پر سرخ ہوئی ہے۔ میرا مطلب ہے ہائی نیک اتارنے میں مدد کی ہے، پہنانے میں کون کرے گا؟ بخت خان نے اپنی بات کو درست کیا۔ جنان نے ایک گہرا سانس اندر کھینچا اور پاس میں رکھی اس کی دوسری ہائی نیک اٹھائی اور اس کو پہنانے کے لیے آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ بخت خان نے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے۔ جنان نے کہا۔ اچھا، ذرا دیکھوں تو صحیح تمہیں کتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ کہتے ہوئے بخت خان نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جنان کے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اف، تمہارے ہاتھ تو بہت زیادہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، بخت خان نے کہا۔ ہاں، تبھی تو ہم آتش دان کے پاس بیٹھا تھا۔ جنان نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن بخت خان نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کی دونوں ہتھیلیاں اپنے سینے پر رکھ دیں۔ جنان نے بخت خان کی اس حرکت پر چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ بخت خان نے پوچھا۔ تمہیں کیا کر رہا ہے؟ وہ آہستہ مگر کچھ گھبرا کر بولی۔ کچھ نہیں، تمہارے ہاتھ گرم کر رہا ہوں۔ بخت خان اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ ایسے کون گرم کرتا ہے؟ جنان نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں کافی یونیک طریقہ ہے نا میرا ہاتھ گرم کرنے کا؟ بخت خان ہنس کر بولا۔ خان، ہاتھ چھوڑ دو ہمارا، تم کو یہ پہنانا ہے۔ جنان نے اپنی کلائی میں پڑی اس کی ہائی نیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پہنا دینا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ بخت خان نے کہا۔ پہن لو، تم کو ٹھنڈ لگ جائے گا، وہ بولی۔ لگ جائے تو لگنے دو، تم ہو نا خیال رکھنے کے لیے؟ بخت خان نے کہا۔ ہاں، ہم ہیں خیال رکھنے کے لیے، لیکن کیا؟ بخت خان نے اس کی بات بیچ میں کاٹ کر پوچھا۔ بیچ میں کاٹ کر اپنے ہاتھ میں دھرے اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو دباتے ہوئے پوچھا۔ لیکن کچھ نہیں، ہمارا ہاتھ چھوڑو اور کپڑے پہنو، جنان الجھ کر بولی۔ اسے بخت خان کے برہنہ چٹانی سینے کو دیکھ کر کچھ ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت بخت خان کے پاس سے جانا چاہتی تھی، اور جتنا وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی، بخت خان اسے اتنا ہی اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہو رہا ہے؟ بخت خان نے اس کے چہرے کی اڑی ہوائیوں کو دیکھ کر پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیا؟ بخت خان نے پوچھا۔ ہم کو تمہارے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، جلدی یہ کپڑا پہنو اور ہم کو جانے دو، جنان نے کہا۔ اچھا، کل رات تو میرے قریب آنے پر تمہیں عجیب نہیں لگ رہا تھا، اب کیا ہوا؟ بخت خان نے پوچھا تو جنان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے تم؟ پھر اپنی حیرت اور گھبراہٹ پر قابو کرتے ہوئے بولی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تم اچھے سے جانتی ہو،
بخت خان مسکرایا اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، ہم نہیں جانتا تم کیا کہہ رہا ہے اور نہ ہم کو جاننا ہے۔ اس کے مسکراتی نظروں کا مطلب سمجھتے وہ ایک دم سنبھل کر بولی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ بخت خان جاگ رہا ہے۔ اگر اس کو ذرا بھی بخت خان کے جاگنے کا احساس ہوتا وہ کبھی بھی اس کے قریب نہ جانے کی غلطی نہ کرتی۔ کیا ہوا؟ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ بخت خان اس کے حیران پریشان چہرے کو دیکھ کر بولا۔ خان تم؟ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے بخت خان نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے کچھ کہنے سے روکا۔ جنان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمیں شرم ہمیں لکھا تمہیں شرم نہیں آئی تھی میری بے خبری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ بخت خان نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے مدھم مگر گمبھیر لہجے میں پوچھا تو جنان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ بنا کچھ کہے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بخت خان کو دیکھ رہی تھی۔ یوں دیکھنا بند کرو جنان اور میری بات کا جواب دو۔ تمہیں شرم نہیں آئی میری بے خبری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں، ہمیں تمہارا بے خبری کا فائدہ ہم نے تمہارا بے خبری کا کیا فائدہ اٹھایا؟ آخر ہمت کر کے اس نے پوچھ ہی لیا۔ سوری ہم نے تمہارا بے خبری کا کیا فائدہ اٹھایا؟ آخر ہمت کر کے اس نے پوچھ ہی لیا۔ میری بے خبری کا فائدہ اٹھا کر تم میرے قریب آئی، پھر میری بنا اجازت کے مجھے کس کیا، مجھے دیکھتی رہی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بخت خان نے پوچھا تو جنان کے پورے وجود کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا دل کیا کہ کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور یہاں سے غائب ہو جائے۔ بخت خان اپنے نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبائے اس کی حالت پر اپنی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ جنان شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا اگلی بار ہم قریب تب ہوں گے جب تم میری طرف قدم بڑھاؤ گی، تو میں تمہاری اس بات کا کیا مطلب سمجھوں کہ تم میری طرف قدم بڑھا دیے کہ تم نے میری طرف قدم بڑھا دیے ہیں؟ اب ہم دوبارہ قریب ہو سکتے ہیں؟ بخت خان نے پوچھا تو جنان نے ایک دم نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر بخت خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ دیکھو خان، تم ہمارا بے بسی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اگر تم ہم سے اس طرح سے بات کرے گا تو ہم تمہیں اسی حال میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اپنی کمر سے بخت خان کا مضبوط ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے جنان نے کہا۔ چہرہ تانبے کی طرح تپ رہا تھا، جبکہ انداز میں گھبراہٹ تھی۔ بخت خان اس کی حالت دیکھ کر ہنس پڑا۔ بخت خان کے ہنسنے پر جنان نے اپنی کوشش ترک کرتے کچھ ناراضگی سے اسے دیکھا۔ تم بہت برا ہے خان، جنان نے کہا تو بخت خان کی ہنسی بلند ہو گئی۔ چھوڑو ہم کو، اب ہم تمہارا کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ ہی تمہارا خیال رکھے گا۔ اس کے ہنسنے پر وہ اور ناراض ہوئی۔ تمہاری تو چھاں بھی میرا خیال رکھے گی؟ بخت خان نے اس کی کمر کے خم پر اپنی مضبوط انگلیاں گاڑتے ہوئے کہا تو وہ کس مسا کر رہ گئی۔ خان تم؟ وہ کچھ کہتی کہ تبھی
دور ڈور بیل بجنے کی آواز آئی۔ دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ بخت خان نے ایک دم اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ جنان نے گھبرا کر پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں، کہتے ہوئے بخت خان اٹھا۔ پہلے یہ تو پہن لو۔ جنان نے ہائی نیک کی طرف اشارہ کیا تو بخت خان دوبارہ بیٹھ گیا۔ جنان نے بڑی مشکل سے اس کو ہائی نیک پہنائی۔ ہائی نیک پہن کر بخت خان کمرے سے نکل گیا، جب جنان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ خان سنبھل کر۔ جنان نے اسے مین دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر کہا۔ بخت خان نے کہا اور پیپ ہول سے باہر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ بیل پھر بجی۔ بخت خان نے پلٹ کر جنان کو دیکھا۔ کون ہے؟ جنان اپنے سوکھے گلے کو تھوک سے تر کرتی آگے بڑھ کر بولی۔ بخت خان نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ لاک کھول کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جنان کی نظر زربیبی پر پڑی۔ ان کے پیچھے یسریٰ، انا اور یاسر تھے۔ میرا بخت، میرا بیٹا، میری جان! زربیبی نے ایک دم آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ان کے اندر آتے ہی وہ سب بھی اندر آ گئے۔ بخت خان حیران پریشان سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اپنے سینے سے لگی اپنی ماں پر پڑی، جو اسے اپنی ممتا کی آغوش میں لیے رو رہی تھی۔ مورے، آپ یہاں؟ بخت خان نے ایک دم انہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ زربیبی نے اس کے سینے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیسے ہو تم؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں لگی ہیں گولیاں؟ انہوں نے سر دبا بخت خان کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سینے اور شانوں پر پھیرتے ہوئے پوچھا، اور جیسے ہی ان کا ہاتھ اس کے بائیں شانے پر پہنچا تو وہ تڑپ کر رہ گئیں۔ یہاں لگی ہیں؟ زربیبی نے اس کے بائیں شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تڑپ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں مورے۔ ان کا رونا بخت خان کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں کو اپنے لیے روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ آنسو وہ کبھی ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو اس کے باپ کی شہادت پر ان کی آنکھوں میں تھے۔ مورے، میری بات سنیں۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ زربیبی اس کے شانے پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ جب بخت خان نے محبت سے ان کے کمر کو سہلاتے ہوئے کہا، کہاں ٹھیک ہو تم؟ دیکھو کیسا چہرہ اتر گیا ہے۔ انہوں نے ایک دم بخت خان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے کہا۔ جنان ایک طرف کھڑی آج زربیبی کا دوسرا روپ دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ عورت جو اس کے لیے اتنی ظالم ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کتنی نرم دل رکھتی ہیں۔ لالا، یسریٰ بخت خان کے پاس آ کر بولی۔ آگے اس سے کچھ نہیں کہا گیا۔ سارے الفاظ حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ بخت خان نے بنا کچھ کہے اسے خود سے لگا لیا۔ بخت خان کے سینے سے لگ کر وہ بھی تڑپ کر رو دی۔ شری نگر سے یہاں تک کا سفر انہوں نے کس طرح کیا یہ بس وہی جانتے تھے۔ لالا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور آپ نے کسی کو بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ یاسر بخت خان کے پاس آ کر بولا۔ لہجے میں شکایت تھی اور فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں یار، بخت خان نے یاسر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بخت خان کی تکلیف واضح تھی۔ کیسے ہوا یہ؟ انا نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر بخت خان نے انا کی طرف دیکھا۔ انا کے پوچھنے پر باقی سب کی آنکھوں میں بھی ایک ہی سوال تھا۔ پھر وہ سب اسی سوال کے ساتھ بخت خان کو دیکھنے لگے۔ میں یہ بات بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں کو اس حادثے کے کیسے پتہ چلا؟ بخت خان نے ان کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنا سوال کیا۔ میں آپ سے ملنے پولیس اسٹیشن گیا تھا۔
बड़ी अम्मी आपके लिए बहुत परेशान थी। इन्होंने मुझे आपसे मिलने, आपकी खैरियत मालूम करने के लिए भेजा था। वहाँ मुझे पता चला आप 3 दिन से पुलिस स्टेशन नहीं आ रहे क्योंकि आपको गोलियां लगी हैं। मैं सुनकर शौक में आ गया। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप किस पुलिस किस हॉस्पिटल में हैं। मुझे लगा आप श्रीनगर में ही होंगे, लेकिन फिर इन्होंने मुझे इस नर्सिंग होम का एड्रेस दिया जहाँ पर आप एडमिट थे। मैं घर गया और बड़ी अम्मी को सारी बात बताई। सब सुनकर बड़ी अम्मी की हालत ख़राब हो गई थी। हम तभी घर से निकल गए। हम सबसे पहले नर्सिंग होम ही गए थे। पता चला कल आपकी वहाँ से छुट्टी हो चुकी है। अब इस जगह पर थे तो जाहिर सी बात थी, यहाँ पर आप अपने ही घर में होते। तो बस हम नर्सिंग होम से सीधा यहाँ आ गए। ये आसानी से सारी तफसील बताई। इसके बताने पर बख्त खान ने गहरा सांस लिया और फिर ज़र बीबी को देखा जो मुसलसल रोई जा रही थी। आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं मोरे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोबारा इन्हें खुद से लगाते हुए बख्त खान ने कहा, क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों? तुम्हें पता है मेरा दिल इतना परेशान हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। पिछले 3 दिन से मैं इतनी परेशान थी कि दिन ना मुझे दिन में सुकून मिल रहा था, ना रातों को नींद आ रही थी। मेरा बच्चा तकलीफ में था, कहकर वो फिर रो पड़ी। इनके रोने पर बख्त खान की आंखों में भी आंसू आ गए। इन्हें अपने सीने में भीज कर बख्त खान ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता, बख्त खान ने आहिस्ता से कहा। खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ जीते जी मर जाएगी, ज़र बीबी ने तड़प कर कहा। इनके तड़पने पर बख्त खान की सी आंखें सुर्ख हो गईं। इसने दोबारा ज़र बीबी को खुद से लगाया और दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर युसरा को भी खुद से लगा लिया। इसके हाथ में दर्द की शदीद लहर उठी थी, लेकिन ये दर्द इसकी माँ और इसकी बहन के आंसुओं के सामने कोई मायने नहीं रखता था। जनान एक तरफ खड़ी अपनी सब्ज आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए इन्हें देख रही थी। इसे इस वक्त ज़र बीबी पर भी बहुत तरस आ रहा था। अब मुझे बताएं कैसे हुआ ये सब? इन्होंने पूछा तो बख्त खान इन्हें सब बताता चला गया। सारी बात सुनकर वो और परेशान हो गई। तुम ये केस छोड़ दो, इन्होंने घबरा कर कहा। ऐसा नहीं हो सकता मोरे, मैं ये केस नहीं छोड़ सकता। मुझे गुनहगार को सज़ा दिलानी है। इन्हें लगता है कि वो मुझ पर जानलेवा हमला कराकर मुझे डरा सकते हैं, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। मैं बख्त आलमगीर खान हूँ। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता और ना ही कोई चीज़ मुझे डरा सकती है। कायर हैं तभी तो छुप कर वार किया है। मर्द होते तो सामने आकर वार करते। वो हंसकर बोला, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती और ना ही मुझ में तुम्हें खोने का हौसला है। तुम बस ये केस छोड़ दो, इन्होंने फिर कहा। इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे, अभी आप बैठें। इसने ज़र बीबी को टालते हुए कहा और इन्हें लिए लिविंग रूम में आ गया। बाकी वो तीनों भी इसके पीछे पीछे लिविंग रूम में आ गए, लेकिन जनान वहीं खड़ी रही। आप बैठें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इन्हें बैठाकर बख्त खान ने कहा और खुद इनके पास बैठ गया। मैं सबके लिए कहवा बना लूं? युसरा ने पूछा। नहीं, तुम रहने दो, जनान बना लेगी, बख्त खान ने कहते हुए इधर उधर देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। जनान, बख्त खान ने इसे आवाज़ दी। इसकी पुकार पुकारने सॉरी पुकार में नरमी और मोहब्बत का अक्स था।
زر بی بی اور انا نے بخت خان کے جنان کو پکارنے کے انداز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جنان جو وہیں کھڑی تھی بخت خان کے پکارنے پر لیونگ روم کی طرف چل دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ہاتھ سے قہوہ بنوانے کی، یسریٰ کہہ رہی ہے نا وہ بنا لے گی تو اسے بنانے دو۔ زر بی بی ایک دم غصے سے بولی۔ زر بی بی کی بات پر لیونگ روم میں داخل ہوتے جنان کے قدم وہیں رک گئے۔ کیا ہو گیا ہے مورے؟ آپ کیوں؟ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں۔ یسریٰ بھی تھکی ہوئی آئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جنان قہوہ بنا دے گی۔ بخت خان نے ان کے غصہ کرنے پر کہا، میں اس لڑکی کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی، اور تمہیں لگتا ہے میں اس کے ہاتھ کا کچھ بھی کھاؤں گی یا پیوں گی؟ زر بی بی نے کہا تو جنان کی سبز آنکھیں ایک دم پانیوں سے بھر گئیں۔ مورے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں نہیں دیکھنا چاہتی آپ اس کی شکل؟ کیا کیا ہے اس نے؟ بخت خان بولا، یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے نا یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں 4 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، لیکن کبھی تمہیں خروش تک نہیں آئی، لیکن اس لڑکی کے تمہاری زندگی میں آتے ہی تمہارے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہ اپنی منحوسیت کا سایہ تم پر بھی پھیلا رہی ہے۔ مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے، اس کے سائے سے، اس کے نام سے۔ تم گھر چلو، میں تو اس لڑکی کا بندوبست کروں گی۔ اب تمہیں ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس نہیں رہنے دوں گی۔ انہوں نے کہا تو بخت خان نے چونک کر انہیں دیکھا، جبکہ لیونگ روم کے دروازے پر کھڑی جنان کے پیروں سے زمین کھسکی تھی۔ وجود میں ایک دم لرزہ طاری ہوا تھا، اسے لگا وہ گر جائے گی۔ اس نے ایک دم دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں مورے؟ بخت خان نے ان سے پوچھا۔ جو تم سن رہے ہو میں تمہیں بتائے دے رہی ہوں بخت۔ اب میں اس لڑکی کو ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، اس کا منحوس سایہ تم پر نہیں پڑنے دوں گی۔ بہت کر لی ہے تم نے اپنی منمانی، اب میں تمہاری منمانی نہیں چلنے دوں گی۔ اب گھر جا کر میں تمہارے دادا سے بات کروں گی، وہ جہاں سے اس لڑکی کو لے کر آئے تھے وہیں واپس چھوڑ کر آئیں گے۔ میں اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں اور تمہارے قریب برداشت نہیں کروں گی۔ ارے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا آخر کیوں وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ کہتے ہوئے ان کی نظر لیونگ روم کے دروازے کی چوکھٹ پکڑے جنان پر پڑی۔ تم؟ اسے دیکھ کر زر بی بی نے کہا تو بخت خان نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ باقی سب نے بھی اس سمت دیکھا۔ تم چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی؟ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انہوں نے جنان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ انہیں اپنے پاس آتا دیکھ کر جنان گھبرا کر دیوار سے جا لگی۔ بخت خان اٹھ کر ان کے پیچھے آیا۔ مورے؟ بخت خان نے آگے بڑھ کر ایک دم اپنا ہاتھ ان دونوں کے درمیان حائل کر دیا۔ چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم نے سب سن لیا ہے۔ چلو اچھا ہے تم نے سب سن لیا، اب بتاؤ کب میرے بیٹے کی زندگی سے نکلو گی، اور میرے بیٹے کی زندگی سے نکلنے کا کیا لوگی؟ انہوں نے پوچھا تو جنان نے تڑپ کر بخت خان کی طرف دیکھا۔ مورے آپ یہ کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ وہ میری بیوی ہے، بھلا وہ میری زندگی سے کیوں جائے گی؟ بخت خان نے آگے بڑھ کر جنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے پیچھے کیا۔
इसे अपने पीछे किया और खुद इन दोनों हो चुप करो लिखा गया और खुद इन दोनों के बीच में आकर जनान के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया। बीवी, तुम हमेशा भूल क्यों जाते हो वक्त? ये वही औरत है जिसे ज़बरदस्ती तुम पर मुसल्लत किया गया है। इन्होंने अफसोस से बख्त खान को देखते हुए कहा, आप भी क्यों भूल जाती है मोरे? मैं कह चुका हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो फिर ये औरत मेरी ज़िंदगी में कैसे आ सकती थी? अल्लाह की मर्ज़ी थी ना? बख्त खान बोला। जनान अपने सामने खड़े इस मजबूत सतून को देखती लब भींचे खामोशी से आंसू बहा रही थी। मोरे प्लीज़, अब ये क्या आ, आप ये क्या कह रही हैं? आप देखें, लाला की तबीयत ठीक नहीं है। आप कम से कम इनकी तबीयत का ही ख्याल कर लें। ईशरा ने आकर जर बीबी से कहा, मैं अपने बेटे का ही ख्याल कर रही हूँ। ये लड़की मनहूस है, इसकी वजह से ही इसकी वजह से आपके वक्त की जान बची है। अगर ये मेरे पास ना होती तो आपका वक्त अब तक मर चुका होता और आप इसके जनाजे पर रो रही होती। वक्त खान ने इनकी बात बीच में काट कर कहा तो जर बीबी ने दहल कर इसे देखा। इसके बाद पर इनका हाथ सीधा अपने दिल पर पड़ा था। कैसी बातें कर रहे हो? वो दहल कर बोली। कैसी बातें नहीं कर रहा हूँ मोरे, वो बता रहा हूँ जो सच है। इस कमज़ोर से दिखने वाली औरत ने आपके वक्त की जान बचाई है, जिसे आप मेरी बीवी मानने से इनकार करती हैं। बख्त खान ने अपना हाथ पीछे करके जनान को इनके सामने खड़े करते हुए कहा, क्या किया है इसने? हाँ, क्या किया है इसने? वो घुराकर बोली। आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि इसने मेरे लिए क्या किया है। मैं कुछ भी कहूँगा आपको झूठ ही लगेगा, इसलिए मैं अब कोई बात नहीं बताऊँगा। बस आप इतना समझ लें कि आप इसको मेरी बीवी माने या ना माने, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी बीवी है, ये हकीकत है। आप हकीकत को झुठलाएं, ये आपकी प्रॉब्लम है। बख्त खान कह रहा था और जर बीबी गुस्से से फूलती सांसों के दरमियान जनान को देख रही थी, जो सर झुकाए खामोशी से आंसू बहा रही थी। यासर और दूसरा अफसोस से जनान को देख रहे थे, जबकि अना नफरत से इसे देख रही थी। बख्त, मोरे बस कर दें, प्लीज़ रहम करें, लाला की हालत देखें। युसरा ने कंधों से इन्हें थाम कर पीछे करते हुए कहा, युसरा, तुम मोरे को लेकर इस कमरे में जाओ। बख्त खान ने नीचे बने एक कमरे की तरफ इशारा किया। जर बीबी गुस्से से जनान को देखती रही। युसरा इन्हें कंधों से थाम कर इस कमरे की तरफ चल दी। इनके जाने के बाद बख्त खान ने पलट कर जनान को देखा। जनान, फिर इसके कंधे पर हाथ रखकर बड़ी नरमी से इसे पुकारा। बख्त खान की नरमी से पुकारने पर जनान ने पलकों की चिलमन उठाकर बख्त खान को देखा। आंखें उठाते ही आंखों में चमक गरम सियाल बहकर आरज़ुओं को भिगोने लगा। बख्त खान ने बिना कुछ कहे से खुद से लगा लिया। इसके सीने से लगकर जनान भी आवाज़ रो पड़ी। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बख्त खान इसके बाजू को आहिस्ता से सहलाते हुए कह रहा था। इसकी बात पर जहाँ यासर के होठों पर मुस्कुराहट उभरी थी, वहीं अना के दिल पर सांप लौटे थे। युसरा जर बीबी को कमरे में छोड़कर दोबारा बाहर आई थी। मैं सबके लिए कहवा बनाती हूँ, सबको देखकर कहते हुए वो किचन में चली गई। चलो हम लोग भी वहीं चलते हैं, बातें करेंगे, बहुत दिन हो गए हैं सबके साथ बैठे हुए। यासर और अना से कहते हुए बख्त खान जनान जलाल लिखा के 2 बार के जनान को इसी तरह खुद से लगाए किचन की तरफ चल दिया। यासर भी इसके पीछे पीछे चल दिया, जबकि अना वहीं खड़ी इन दोनों को देखने लगी। दोनों का रिश्ता काफ़ी मजबूत होता जा रहा है। वक्त इस औरत की ढाल बनता जा रहा है।
وہ بھی بہت جلد وہ بھی بخت خان پر آنکھیں موندے یقین کر رہی ہے۔ لیکن کب تک؟ اس نے ہنس کر سوچا اور آگے بڑھ کر کچن میں چلی گئی۔ آج میں لکھنا بھول گئی۔ جاری ہے۔ سب چینل رسپانس دیں گے، لائک شیئر کمنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔